مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی دلچسپ حکایت بیان فرماتے ہیں۔ ایک درویش نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا کی، اے اللہ مجھے بغیر محنت اور کمائی کے حلال رزق عطا فرما، کیونکہ اس طرح میں عبادت کرنے سے رہ جاتا ہوں اور کافی وقت رزق حلال کی تلاش میں صرف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اسے خواب میں ایک پہاڑ کے نزدیک جنگل کو دکھایا گیا۔ وہ درویش جنگل میں گیا اور اس نے درختوں سے بہت سے پھل توڑ لیے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان پھلوں کو خوب میٹھا کر دیا۔ جب اس درویش نے یہ پھل کھائے تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ درویش اس واقعے کو خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بے محنت کے پھل کھانے سے میرے کلام میں وہ شیرنی اور مٹھاس پیدا ہو گئی کہ میری گفتگو سن کر لوگ حیران ہو جایا کرتے۔ اس کے بعد پھر میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اے پروردگار، مجھے وہ انعام عطا فرما جو سب سے پوشیدہ ہو۔ اللہ نے میری اس دعا کو بھی قبول کیا اور میری قوت گویائی جاتی رہی۔ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو گیا، کیونکہ میری گفتگو کو سننے کے لیے پہلے ہر وقت ایک جمع غفیر حاضر رہتا تھا، اب کوئی بھی پاس نہ آتا اور عبادت میں مجھے لطف آنے لگا۔ میری قلبی کیفیت اس قدر پرمسرت تھی کہ اگر جنت میں صرف وہی حاصل ہو جائے تو مزید کسی چیز کی تمنا ضروری نہیں۔ چونکہ میں روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو چکا تھا، مجھے اس معاملے میں محنت و مشقت کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ جن دنوں میں کمائی کے لیے محنت کیا کرتا تھا، ان دنوں کا بچا ہوا 1 درہم میرے پاس موجود تھا، جس کو میں نے اپنی آستین میں سی رکھا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں جنگل میں بیٹھا تھا۔ میں نے ایک درویش کو دیکھا جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بوجھ اٹھائے تھکا ہارا چلا آ رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو اب روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو چکا ہوں۔ درختوں پر لگے ہوئے کڑوے پھل بھی میرے لیے شیریں ذائقہ والے بن گئے ہیں۔ میرے پاس جو 1 درہم موجود ہے، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو اللہ نے رزق دے ہی دیا ہے۔ اگر میں اس لکڑہارے کو یہ 1 درہم دے دوں تو لکڑہارا 2-3 دن کے لیے اپنی خوراک کے غم سے آزاد ہو جائے گا۔ میرے اس 1 درہم سے 2-3 دن اپنا کام چلا لے گا۔ وہ لکڑہارا روشن ضمیر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر خاص کرم تھا۔ اس نے کشف سے میرے دل کی بات جان لی۔ میرے دل کی کوئی بھی بات اس سے چھپی نہ رہی اور وہ غصے میں میرے قریب آ کر بڑبڑایا۔ میں اس کی بات سمجھ تو نہ سکا، مگر اس کے غصے کا اثر میرے دل پر ظاہر ضرور ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے احمد، تو شاہوں کے بارے میں ایسا سوچتا ہے؟ اگر تجھے وہ رزق نہ دے، تجھے رزق کیسے ملے؟ اس بزرگ نے لکڑیوں کا گٹھا زمین پر رکھا اور شیر کی طرح تیزی سے میری طرف آیا۔ اس کا جلال دیکھ کر مجھے پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، اے اللہ، اگر تیرے وہ بندے جو تیری بارگاہ میں مقرب ہیں اور جن کی دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، تو میں ان کے وسیلے سے تیری وہ مہربانی چاہتا ہوں جس سے یہ سب لکڑیاں سونے کی بن جائیں۔ ابھی اس لکڑہارے نے یہ دعا مانگی ہی تھی کہ وہ سب لکڑیاں سونے کی ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر مجھ پر اور ہیبت طاری ہو گئی اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ درویش مرد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، تیرے مقبول بندے چونکہ شہرت سے بھاگتے ہیں اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری کرامت میرے شہرت کا باعث نہ بن جائے، لہٰذا تو ان لکڑیوں کو اصل حالت پر کر دے تاکہ میری شہرت نہ ہو۔ چنانچہ وہ لکڑیاں دوبارہ اصلی حالت میں آ گئیں اور لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر اپنی راہ پر ہو گیا۔ میں نے چاہا اس درویش مرد کے پیچھے جاؤں اور اس سے کچھ پوچھوں اور اچھی اچھی باتیں سنوں، مگر اس کی ہیبت کے اثر سے اپنے قدم اٹھا نہ سکا اور آئندہ کے لیے اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے محنت کے ساتھ حلال روزی کے لیے جستجو کرنے لگا اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی
عبادت سے بھی غافل نہ برتی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، مولانا جلال الدین رومی کی یہ بڑی پیاری حکایت تھی۔